السلام علیکم سر جی، میرا سوال یہ ہے کہ آج کے پیرنٹس جو ہیں وہ ایسے بچوں کو جو کریئر اورینٹڈ ہیں یا پھر یہ کہ دنیا کے لیے زیادہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جاب کرنا چاہتے ہیں، ان کو بہت کوآپریٹ کرتے ہیں، لیکن ایسے بچے یا بچیاں جو دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ان کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتے، مطلب ہر جگہ ڈیگریڈ کیا جاتا ہے۔ تو استاذ آپ کیا میسیج دیں گی ان والدین کو اور ان بچیوں کے لیے کیا میسیج دیں گی، کیونکہ یہ ہمیں بہت مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے پیرنٹس کا کوآپریٹ نہ کرنا۔ رسول اللہ کے چچا ابو لہب اپنی بیٹی کو تشدد کا نشانہ بناتے تھے کہ وہ محمد رسول اللہ کے پاس نہیں جائے گی، اس دین کو قبول نہیں کرے گی۔ درہ نام تھا بیٹی کا، اور رسول اللہ کی بیٹیوں کی دوست تھی، اور آپ کی دو بیٹیوں کی نند بھی تھی، اور آپ کی چچا زاد بہن بھی تھی۔ جب تک آپ مکہ میں رہے وہ ایمان نہیں لائیں۔ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے چلے گئے تو درہ اپنی ماں ام جمیل سے کہتی تھی کہ میرے باپ نے تو مجھے زنجیروں میں باندھ رکھا، آپ زنجیریں ہلکی کر دو تاکہ میں محمد کے پاس چلی جاؤں۔ تو چاہتی تھی کہ اپنی بیٹی کو روک لے، کہتی تھی تیرا باپ بہت ظالم ہے۔ تو اس کے زخم جو ہے وہ یعنی بہت زیادہ رستے رہتے تھے، ہر وقت لہو بہتا رہتا تھا، لیکن جذبہ کبھی ماند نہیں پڑا۔ ابو لہب کے گھر میں اتنا جذبہ اور ایسا پیشن اور اتنی کمٹمنٹ کہ اس کمٹمنٹ کے ساتھ اس عورت نے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، اس نے اپنی بیٹی کی زنجیریں کھول دی تھی اور بیٹی مدینہ چلی گئی۔ تو میں سب سے پہلے تو بیٹیوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ بیٹیوں کے لیے اگر والدین ابو لہب کا کردار ادا کریں، معذرت کے ساتھ میں کسی کے والدین کے لیے یہ نہیں کہنا چاہتی، لیکن نیچرلی کردار تو وہی ہے، تو اگر ایسا کردار ادا کریں تو انہیں سوچنا سمجھنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کس کیٹیگری میں شمار کیے جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور اگر یعنی بیٹیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اس عمر تک سمجھ چکے ہیں تو راستہ ہمارے لیے کھلا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے وہ راستہ تو بنا دیا ہے، where there is will there is a way۔ تو اطاعت تو معروف میں ہوتی ہے نا، اطاعت کوئی منکر میں تھوڑی ہوتی ہے۔ استاذہ ایک سوال اور ہے اگر آپ اجازت دیں تو۔ استاذ جی، آج کے دور میں ہمیں یہ میسج دیا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ بار بار کوئی برائی کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ نیکیاں کیوں کرتے ہیں یا آپ اس کے ساتھ بھلائی کیوں کر رہے ہیں؟ تو استاذ جی یہ ہم کیسے سمجھائیں کہ مطلب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے لیے یہ چیز مشکل ہے کہ میں کسی کے ساتھ نیکی نہ کروں اگر مجھے موقع مل رہا ہے، لیکن مجھے بار بار یہ میسج دیا جائے کہ دیکھیں فلاں فرد آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے، آپ بے وقوف ہیں، آپ جو ہے وہ ایک ہی شخص کو بار بار فائدہ دے رہی ہیں اور وہ آپ کو نقصان دے رہا ہے۔ تو استاذ اس میں آپ رہنمائی کیسے کریں گی میری؟ استاذ دیکھیے، رسول اللہ کے پاس ایک شخص ملنے کے لیے آیا، آپ نے حضرت عائشہ سے کہا یہ اپنے قبیلے کا سب سے برا انسان ہے۔ آپ نے اس لیے کہا تھا کہ کہیں کوئی میرے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر جب آپ گئے تو آپ بہت عمدہ طریقے سے ملے، تو حضرت عائشہ کو بڑا افسوس ہوا، اس بات پر افسوس تھا۔ واپس آئے رسول اللہ تو کہنے لگیں کہ آپ ہمیں تو کہتے ہیں یہ برا انسان تھا، لیکن آپ نے اتنا حسن سلوک کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کیا یعنی میں برے اخلاق والا بن جاؤں؟ یعنی یہ تو میرا حسن اخلاق ہے نا، اخلاق کا تقاضا ہے کہ میں اس کا، جو شخص مجھ سے ملنے کے لیے آئے اس کے ساتھ حسن معاملہ کروں۔ گفتگو میں بھی حسن معاملہ ہوتا ہے اور دیگر بھی نیکیاں ہوتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ کبھی آپ کسی کے ساتھ نیکیاں کرتے رہتے ہو لیکن دوسری طرف سے جواب اچھا نہیں آتا۔ ایک شخص نے رسول اللہ سے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن معاملہ کرتا ہوں، میرے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں، میں انہیں دیتا ہوں عزت بھی، مال بھی، یا جو بھی ان کے بس میں تھا، لیکن وہ مجھے محروم کرتے ہیں، اور میں ان سے جڑ کے رہنا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے کٹ کے رہتے ہیں۔
تو آپ نے فرمایا اگر جو باتیں تم کر رہے ہو وہ سچ ہیں تو تم ان کے منہ میں گرم گرم راکھ بھر رہے ہو. لیکن اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیاں کرتے رہنے کو ہی اپریشیٹ کیا تھا کہ گھبراؤ نہیں. جزاک اللہ خیر بارک استاد. اللہ فیکم. بہت شکریہ. الحمدللہ استاذہ اسپرچل ہیلنگ میں یہ جو 4 ٹاپکس ڈیسائیڈ ہوئے تھے یہ اس کا آج آخری ٹاپک تھا, اور میں آپ سے ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گی کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہم گو کہ پلان یہ تھا کہ پہلے اناؤنس کر دیں, لیکن آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ ہم کن چیزوں کو لے کر چلیں جس کا انشاءاللہ فائدہ ہو ان نشستوں کا. انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں ہم سب کو فائدہ بھی ہوا ہوگا, اور جب ہم بعد میں بھی ریکارڈ ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جب بعد میں بھی بہت سارے سوالوں کو سن رہے ہوتے ہیں تو خود کو بھی بہت فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن انشاءاللہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اس سیشنز کو کنٹینیو رکھیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے, صحت دے, عافیت دے. یقیناً میں ایک طویل عرصے کے ساتھ سے استاذہ کے ساتھ ہوں, لیکن میں آج کل ہنستی ہوں کہ استاذہ کی جتنی روٹین ڈیفیکلٹ ہو گئی ہوئی ہے, بہت سارے کورسز جو وہ پڑھا رہی ہیں خود بھی بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہوتا, لیکن اس کے باوجود یہ کمٹمنٹ کہ وہ اگر انہوں نے ڈیفینس کے لیے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے تو وہ تشریف لا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عافیت کرے گا. بلکہ کچھ اور کورسز میں آتے ہوئے بھی ریکویسٹ کر رہی تھی تھوڑا سا چھوڑ دیں آپ چیزوں کو, کوئی بات نہیں 3 مہینے نہیں 6 مہینے میں کر دیں. پھر کسی وقت میں ہی کہہ دیتی ہوں کہ چلیں چھوڑیں اس کو, ہر ہفتے نہ کریں 15 دن میں کر لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی احسان ہے کہ وہ موقع دے رہے ہم سب کو مل بیٹھنے کا, اور ان سے پتہ نہیں ہوتا زندگی میں پھر کب موقع ملے. تو انشاءاللہ ان سیشنز کو ہم کنٹینیو بھی کریں گے, لیکن کیا ٹاپک کو ہم گروپ میں بتا دیں گے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں اسپرچول ہیلنگ سے اسپرچول جرنی تک آ جانا چاہیے, کہ اسپرچول جرنی میں سب سے بیسک چیز ہوتی ہے پرپز ڈریون لائف. کہ آپ ایک بامقصد زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپنی فکس کرنی پڑتی ہیں, اور فکس کرنے کے لیے نیچرلی یعنی کنٹینیوس یاد دہانی بھی اور ارادہ بھی. تو جب وہ فکس ہوتی ہیں تو پھر آپ نا سٹیپ وائز آگے بڑھتے جاتے ہیں, تو آپ کی اسپرچول جرنی جو ہے وہ بہتر ہوتی جاتی ہے. تو انشاءاللہ اسپرچول جرنی کا سفر جاری رکھیں. انشاءاللہ آپ یہ اسپرچل جرنی کا سفر جاری رکھنا چاہیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ. انشاءاللہ جی نیکسٹ تھرسڈے کو اسی وقت پر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے ہم انشاءاللہ دعائیں بھی کرتے رہیں گے, اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی طلب کریں گے کہ ان سیشنز میں جو ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.